بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری کو مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب. الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا اور ان کی صفتیں بیان فرمائی، اور ان صفتوں کو جو لوگ اپنے اندر نافذ کریں گے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں واضح بالکل صاف اعلان فرمایا کہ فلاح، نجات اور کامیابی انہیں لوگوں. اب یہ دو آیتیں جو ہے اس کے بعد کی فوراً یہ کافروں کے سلسلے میں ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. أم لم تنذرهم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہ لائیں. اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں یہ چیز بیان فرمائی کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ کی پیغام کو قبول کر لیں گے، اللہ کی دعوت کو، اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کو قبول کر لیں گے، ہدایت پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تم کو جہنم سے گھسیٹنا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرے جا رہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ جلتی ہے تو جس طرح اس میں چھوٹے موٹے کیلے جو اس کے گرد منڈلاتے ہیں تو آگ میں گرتے ہیں اور ایک شخص ہو اس آگ سے ان کو دور کر رہا ہے. تو یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر کوئی جہنم کے عذاب سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کر لے. تو اس پر بڑے حریص تھے. اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے بہت حریص ہے اور بڑے ہی تمہارے لیے نرم دل، رحم دل اور نرم خو. اس لیے کہ ضلالت کے نقصانات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے اور ہدایت کے فوائد سے بھی واقف تھے، دنیا اور آخرت دونوں مقامات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک معبود کو مانو. زمین پر اللہ رب العالمین تم کو خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا، حکومت دے گا، اور آخرت میں تم کو کبھی نہ ختم ہونے والی نعمت سے بھری جنت اللہ رب العالمین عطا کرے گا. تو دنیا میں تم ہی لوگ حاکم بنو گے، تم ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین سب کچھ عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بار بار وعدہ بھی کیا ہے تو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تم خوفزدہ ہوگے نہ غمگین ہوگے اگر تم ایمان والے ہیں. اب سب دلیلیں آ جانے کے بعد، ہر ڈھنگ سے سمجھانے کے بعد عقلی نقلی تمام دلیلیں دی جائے، نقصان اور فوائد سے بالکل واضح طور پر واقف کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر ایک شخص ایمان نہ لائے، اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان کو قبول نہ کرے، رب العالمین کی دعوت کو قبول نہ کرے، تو
اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ آیت جو ہے اللہ نے کہا آپ کو کافروں کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے. یہ اصل میں دعات جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی زبردست تسلی اور حوصلہ افزا بات ہے. ہماری بات ہر کوئی قبول کر لے گا یہ ضروری نہیں ہے. ہر شخص کو قبول نہیں کرے گا، اور جب کوئی شخص قبول نہ کرے تو ہم کو بس حوصلہ نہیں ہونا ہے، ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، اور اپنے کام کو چھوڑنا نہیں. اس لیے کہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں. ایک ایسا طبقہ دنیا میں ہے کفار کا جس کو آپ تمام دلیلیں دے دیں گے، ڈرائے نہ ڈرائیں، دلیلیں ان کے سامنے آئیں نہ آئیں، ان کا معاملہ بالکل یکساں نہیں ہے. تو آپ جب دلیلیں دیں گے، آپ ہر دلیل جب سمجھائیں گے تو ماننے کے ضروری نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا. ہمارا کام ہے پہنچا دینا. اب جب ہم نے پہنچانے کا عمل کیا تو اس کو تو کوئی فائدہ ہونا ہو یہ ایک الگ بحث، لیکن ہمارا یہ فائدہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے پہنچانے کا اجر اور ثواب رب العالمین نے ہم کو دے دیا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں توحید کی دعوت دیتے رہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لیل و نہارا، رات دن، رات کی تاریکی میں بھی ان کو سمجھایا، دن کی روشنی میں بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی سمجھایا، مجلسوں میں بھی سمجھایا. لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی کافروں نے کہا. تو کسی کے قبول کرنے نہ کرنے سے ہم کو قصد و حوصلہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنا کام جاری رکھنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو اسی کھانے میں ڈال دیا ہو، اس کے کفر اور اس کے انکار کی وجہ سے اس کھانے میں چلا گیا ہو جہاں اس کے دل پر مہر لگ جائے تو ایمان نہ لائے گی. یہ لوگ ایمان نہ لائے گی. یہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فیصلہ فرما رہا ہے جو انتہائی پختہ کافر ہیں. اللہ رب العالمین محفوظ کرے ایسے کسی بھی معاملے سے کہ آدمی زندگی میں ایسے موڑ پر چلا جائے کہ ہدایت اس کے سامنے ہو اور اس کو قبول کرنے سے وہ انکار کرے. جب کہ اس کو ڈرایا جائے کہ دیکھ اگر تو یہ چیز نہ مانے گا تو جہنم کا عذاب تجھ کو بڑا شدید ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان سے اس قسم کا جملہ نکل جائے نہیں میں نہیں مانتا. اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، ہر شخص کو، ہر کسی کو محفوظ رکھے رب العالمین. لیکن کسی کے کفر کی وجہ سے اگر اللہ یہ فیصلہ فرما دے گا تو اس کا سمجھ لیجیے کہ اللہ نے یہ جو بیان فرمایا آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یقین اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بڑا عذاب. مہر جو ہے ختم، اس کا معنی ہے مہر. اس کی شرح جو کی گئی ہے یہ کیوں ہوتا ہے، دل پر مہر کیوں لگ جاتی ہے؟ اصل میں دیکھیے جب کوئی سامان پیک کر دیا جاتا ہے تو اس کو سیل کرنا ہمارے یہاں جو بولتے ہیں یہ مہر لگانا ہے. کوئی بھی تحریری نظر پوری ہو جاتی ہے تو اس کو بالکل آخر میں جب مہر لگ جاتی ہے تو مہر سے نیچے لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے ایک بحث جو اپنے مقام پر تفصیل سے آئی، میں یہاں سے ایک جملہ کہوں. قادیانی جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں کسی کے باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول اللہ و خاتم النبیین اور خاتم النبیین. تو وہ کہتے ہیں یہاں آپ ترجمہ مہر کیوں نہیں کرتے، یہاں آپ ختم کیوں کرتے ہیں؟ ختم کا لفظ قرآن مجید میں کئی مقام پر آیا ہے، میں اس کے مقام پر وہ لمبی بحث کروں گا انشاءاللہ. اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہاں پر بھی مہر ترجمہ کر لیجیے آپ تو بھی بات وہی ہوتی ہے، کیونکہ مہر ترجمہ کرنے پر یہ بات ہوتی ہے کہ نبوت کا جو مضمون آدم علیہ السلام سے چلا وہ محمد رسول اللہ پر ختم ہو گیا. اب مہر لگ گئی، اب اس کے آگے کوئی اگر اپنے آپ کو نبی کہے گا تو وہ فلاں کہے گا، کیونکہ مہر کے آگے لکھی ہوئی تحریر کبھی قبول نہیں کی جاتی. اب ختم ہو گئی بات. یہ بھی معنی جو ہے
اس معنی میں بھی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ جو مہر لگاتا ہے، بند ہو جاتا ہے دل، کھلی ہوئی دلیلیں آدمی کے سامنے بالکل روشن دلیلیں جو آتی ہے، ان روشن دلیلوں کو قبول نہیں کرتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہوتا ہے، یہ نقطہ بڑا ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے گناہ اور اس کے اثرات۔ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مفصل بحث کی ہے کہ گناہ اور نیکی کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ ایک گناہ کریں گے تو وہ اگلے گناہ کا داعیہ ہوگا، یعنی اگلے گناہ کی دعوت دے گا، پھر دوسرا آدمی گناہ کرے گا تو وہ تیسرا گناہ کی طرف بلائے گا، یعنی آدمی قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکی کا معاملہ ہے، آدمی ایک نیکی کرے تو دوسری نیکی دعوت دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تو وہ نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس راستے کی طرف آدمی بڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اس راستے کو۔ تو گناہ جب آدمی ایک کے بعد ایک کرتا رہتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے کسی غلطی کی ہونے کی وجہ سے، تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی کو آدمی 5 وقتوں کی نماز کی پابندی اگر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں، صغیرہ اور کبیرہ دو قسم گناہ ہیں، تو صغائر جو ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پر وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا آدمی اگر راستے سے راستے میں کانٹا چھپ گیا تو اس کے گناہ جاتے ہیں۔ مختلف چیزیں، نماز جب پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا وضو جب آدمی کرتا ہے تو تمام کے تمام گناہ اس کو جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے جو ناخن کے نیچے کا جو ہوتا ہے پانی، اس سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ اور جب نماز پڑھتا ہے آدمی تو اللہ کے نبی نے کہا جیسے کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر ہو اور 5 وقت نہائے تو کیا اس کے بدن کا کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے، صغیرہ معاف ہوتی ہے، میل کچیل غائب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی لنگڑا ہے تو اس کا ایک تو 5 ٹائم ختم نہانے سے نہیں ختم ہوگا، اس کو علاج کرانا پڑے گا۔ تو ایسے کبیرہ گناہ اگر ہے تو توبہ کرنا پڑے گی اس کے لیے، اور کبیرہ کی بھی قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی خالق سے نافرمانی کرتے ہوئے کبیرہ گناہ کرے تو اس میں اللہ سے معافی مانگے گا، اور اگر لوگوں کے ساتھ اس نے غلطی کی ہے، لوگوں کے ساتھ، جیسے آدمی کسی کا مال حق کر گیا، اب اللہ سے خوب توبہ کر رہا ہے لیکن بندے سے معاملہ صاف ہی نہیں کر رہا ہے، تو توبہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کو صاف کیجیے، پہلے معاملے کو درست کیجیے۔ کسی کی عزت سے کھیلے ہیں، قیمت اور پجری چغلی کی ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگے، اور وہ درگزر کرے گا تو اللہ رب العالمین بڑا معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے تو اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ یہ ہم کسی کی عزت سے کھیلے، کسی کے مال کو ہڑپ کرے تو یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے، پھر اللہ سے توبہ کرے۔ اور توبہ یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کرے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اپنے دل میں پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد شامل ہے، حال نہیں میں اپنے آپ کو روکوں گا۔ اور توبہ موت سے پہلے، سکرات آنے سے پہلے، اللہ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ للہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی آدمی اگر جہالت اور لاعلمی کی بنیاد پر کوئی گناہ کرے تو اگر وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کب تک؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب تک نرخرے میں موت نہ آ جائے، یعنی سکرات نہ ہو جائے۔ سکرات میں آدمی چلا گیا، اس کے بعد وہ توبہ کر رہا ہے، تو جب فرعون ڈوبنے لگا، اللہ رب العالمین نے جب اسے غرقان کیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ہرگز نہیں، آج تجھے نجات نہیں دیں گے بلکہ تیری لاش کو تیجائی عبرت بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 14 باروں کا دیکھیے، اس کو نجات ملی، اس کے جسم کو، اور وہ لوگوں کے لیے دیدہ عبرت بن گیا۔ تو اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ تو اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو بچ جاتا ہے، اور نہیں تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی دلیل، کوئی
ایسی بات جس کو سن کر کے آدمی ڈر اور خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، جنت کی خواہش پہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں کرنے لگتا ہے، چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی دل اثرات قبول کرنا ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور بہت پیاری تشریح سلف نے لکھی ہے، ختم کی مہر کی ایک اور تشریح۔ یہ مہر کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے گناہ کیا تو جب وہ گناہ کرتا ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے تو یہ چھلنی انگلی بند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گناہ کیا تو اس کے بازو والی انگلی بند ہوتی ہے جو درمیانی کے بازو والی ہے، پھر اس کے بعد جو بالکل بیچ کی انگلی ہے وہ بند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سبابہ انگلی جو ہے وہ بند ہوتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں انگوٹھا بند ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ اس طرح ہاتھ بند ہو گیا، مٹھی بند ہو گئی، تو لینے کا عمل بند مٹھی سے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ لینا اگر ہے تو ہاتھ کا کھلا ہونا ضروری ہے، آپ اس سے لینے کا عمل کر سکتے ہیں، بند ہونے پر نہیں۔ تو ایسے جب مہر لگ جاتی ہے، بند ہو جاتا ہے تو کچھ جاتا نہیں ہے اس میں، اور کوئی برتن اگر بند ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس نلی ہے، پاور ہے، بہت زیادہ پانی بھی آ رہا ہے، لیکن آپ کے مٹکے کا ڈھکن اگر کھلا نہیں ہوا ہے تو کتنی بھی دیر لے کر کے کھڑے رہے، قطرہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گی، کیونکہ جانے کا راستہ بند ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے غضب کی بنیاد پر مسلسل نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب کیا آتا ہے کہ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلسل اگر 3 جمعہ کی نماز آدمی بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بھی دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اس کو اس طرح دیکھیے کہ جب آدمی جمعہ کی نماز مسلسل چھوڑتا رہتا ہے تو جب اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنے پر نہ اس کو بے چینی ہوتی ہے، نہ اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ اس کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر نمازی آدمی ہے، ایک نماز چھوٹ جائے تو اس کو جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ ہے دل پر، بے چینی سی رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم رہتا ہے، اور اگر جمعہ کی نماز خاص طور پہ مسئلہ ہو جائے تو انتہائی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بڑی قیمتی متاع اس کی کھو گئی، یہ اسی کی بنیاد پر رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ کانوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ کہ صحیح بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا غضب ہے نافرمانی کی وجہ سے، ورنہ اگر آدمی کے سامنے دلیل کے ساتھ کوئی بات پیش کی جائے تو آدمی فوراً قبول کرتا ہے، فطرت۔ اللہ نے کہا بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، بولنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سننا نہیں سننا دو معنی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سماعت سے محروم ہو جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو سماعت ہو، سنتا ہو لیکن سمجھتا نہیں، سنتا ہو لیکن مانتا نہیں اور نافرمانی کرتا ہو۔ جیسے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی ہے نا کہ جب کوئی آدمی سے کوئی بات کہی جاتی ہے اور وہ بالکل سنتا ہی نہیں ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں بہرا ہے، حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا لیکن اس نے سنا نہیں۔ تو یہاں سماعت دلیلوں کے ساتھ حق آتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے، یعنی فوراً جس کو سن لینا چاہیے اور سن کر فوراً قبول کر لینا چاہیے اس کو سنی سن کر دیتا ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا اس قسم کی چیزوں کو، سننے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ شیطان کا کلام بہت زیادہ سنتے ہیں ان کو رحمان کا کلام سننے کا ذوق نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کری جائے فوراً ان کو جیسے طبیعت میں بے اطمینانی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر جو لوگ رحمان کا کلام سننے کا ذوق رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سننے کا ذوق رکھتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی طبیعت بالکل اس کی طرف ڈالی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے یہ انعام، یا اللہ رب العالمین کا غضب جب نازل ہوتا ہے۔ تو ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، سامنے واقعات دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر دنیا کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے اور کیا اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوتا ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ان ٹھوکر لگنے والے راستے، نقصان دہ راستے، ہدایت سے ضلالت کی طرف جانے والا راستہ جو ہے اس راستے پر وہ قدم بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام یہ بیان کیا، جن لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ڈرانا نہ ڈرانا ان کی زندگی
زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائے اور وہ ایمان نہ قبول کریں، اس موڑ پر چلے گئے اور تمام دلیلیں جو دکھائی سنائی اور تدبر کرنے والی ہے ان کے اوپر کوئی اثر نہ ڈالے تو ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اہل ایمان کے لیے کامیابی اور فلاح کا اعلان، اور جو کفار ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا اللہ نے۔ اب اس کے بعد جو ہے 13 آیتیں، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے اور 4 آیتیں جو اس میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے، اور 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اتنی تفصیل سے کیوں؟ اس لیے مومن بالکل کھلا ہوتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں بالکل معاشرے میں کھلے ہوتے ہیں، کافر بھی بالکل کھلا ہوتا ہے، اس کا کفر یعنی سامنے کا دشمن ہے۔ لیکن یہ جو منافق ہیں یہ مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں، یہ چھپے رہتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ واضح کیا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کو دیکھ لیجیے۔ اور قرآن مجید میں یہ جو صفت بیان کی گئی ہے، تو میں نے اس سے پہلے بھی کب سے یہ بات کہی ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی، ہر چیز میں حق کو باطل سے الگ کر دینے والی، صحیح کو غلط سے الگ کر دینے والی، ہدایت کو ضلالت سے الگ کر دینے والی کتاب۔ اور ایک اور چیز، اب دنیا کے اندر دیکھیے کتنی قومیں ہیں، مسلمانوں میں کتنی جماعتیں ہیں، دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کیا مانگتا ہے، اب سچائی نہیں، ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے، تو کیا دعویٰ کر لینا کافی ہوگا؟ مسلمانوں میں کتنے مسالک ہیں؟ مولانا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حریت الطالبین، اس میں شیعوں کے انہوں نے 72 فرقے لکھے اور ان فرقوں کو کافی کچھ تفصیلات دیگر لوگوں نے لکھی ہے۔ مشہور فرقہ ان کا جو ہے تحفہ اثنا عشری ہے، زیدی ہے، نصیری ہے، یہ سب ان کے فرقے ہیں آپس میں۔ باورہ یہ اسی میں سے الگ ہوئے، یہ 6 کو مانتے ہیں، 12 کو مانتے ہیں شیعہ، یہ 6 جو ایک امام کو مانتے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ خود مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں؟ اب 4 بڑے فرقے ہمارے یہاں حنفی مسلک میں، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے۔ پھر ان مسالک میں کتنے فرقے ہیں؟ بریلوی مسلک کے بھی اپنے آپ کو حنفی مسلک کا کہتے ہیں، دیوبندی مسلک کے بھی اپنے آپ کو حنفی مسلک کا کہتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو حنفی مسلک کہتے ہیں، اور بہت سارے فرقے ہیں۔ ان میں بھی آپس میں دیکھیں تو بہت سارے فرقے ہیں۔ اب یہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر، تمام جماعتیں، اور دنیا میں کوئی چیز، کوئی آدمی ایسا بھی نہیں ملے گا جو حق، جس چیز کو مانتا ہے اس کو حق نہ مانتا ہے، لیکن کسی کا دعویٰ کر دینا کافی ہے۔ کسی بھی جماعت اگر کافی ہوتا تو سب حق ہو جاتے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، ایک حق ہے بس، اس کے علاوہ سب ایک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدھا راستہ ایک روایت ہے بڑی مشہور، اللہ کے نبی نے ایک لکیر کھینچی زمین پر، آپ نے اس کے دائیں اور بائیں دونوں لکیریں کھینچی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا صراط مستقیم، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ آپ کو ہدایت سے دور لے کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا، جو مومنین کے طریقے سے ہٹا، اور مومنین کون؟ پہلے جو ایمان والے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا، ان کے جماعت گروہ فرقہ کچھ نہیں، مثال دی اللہ تو ایک ہے صراط مستقیم۔ اب کس کا دعویٰ درست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا یہ فیصلہ، جس گروہ کا عقیدہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، صحابہ کے مطابق ہوگا، جیسا عقیدہ ان کا تھا، بات بنی، جن کی عبادات، جن کے تمام اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہوگی وہ حق پر ہے، گروہ نہیں، عمل میاں اپنے آپ کو قرآن پر آدمی لا کر کے توڑے اپنے گروہ اور جماعت۔ اب اگر کوئی گروہ اور جماعت، میں ایک مثال ہے، اگر کوئی گروہ اور جماعت یہ کہتی ہے کہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اسی کو مانیں گے، کتنا بھی دعویٰ کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے
انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی. کس کی طرف اللہ نبی بلا رہا ہے؟ اللہ کے نازل کردہ دین کی طرف، شخصیت کی طرف نہیں، گروہ اور جماعت کی طرف نہیں، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی طرف. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا، وہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا آپ کو سے پیدل اور ہدایت کے دور. تو جو نبی کی دلیل پر عمل کرنے والا ہے وہ حق پر، جو نبی کے مخالفین والی دلیل دے وہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تو نبی کے مقامی جو لوگ تو ان لوگوں نے کہا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پر پیروی کریں گے. ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں کیا ان کو نہیں سمجھا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے بڑھ کر کے عالم ہے، اللہ کی کتاب سے زیادہ ان کو سمجھ گئے. معصوم عن المعصیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہی ایک ذات کہ اگر ان کی زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نکلا تو آسمان سے فوراً فرشتہ آ گیا کہ اللہ کی مشیت کی اللہ کا فیصلہ ہے. کسی اور کی زبان سے اگر کوئی بات غلط یا صحیح نکلے تو کون بتائے گا؟ دلیلوں کے علاوہ کون بتائے گا؟ صرف دلیل ہے اس کو جاننے کا ذریعہ، لیکن کیا آسمان سے فرشتہ آئے گا؟ اور کیا کسی کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس سے غلطی نہیں؟ اب صحابہ کرام کے واقعات دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں اگر کوئی ہوگا جس کی زبان وحیوں سے مل جائے، اگر کوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ نے کہا اس کی مثال موسیٰ کی طرح ہے علیہ السلام. جس راستے سے آپ گزر جائے شیطان پہلے ہی راہ فرار اختیار کر لیتا ہے. جن کے راہ سے شیطان فرار ہو جائے، جن کی زبان وحی کے مطابق ہو جائے، جس کی مثال نبی کی طرح ہو، جو نبی کی دعا ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی تمام چیزوں کی اتباع کریں. ورنہ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے میں اسے قتل کر دوں گا، تو سب ان کی بات مان لیتے کہ وفات نہیں ہوئی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اور پھر اس کے بعد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دلیل دیا آپ نے، دلیل کی اتباع کی. صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی معصوم اللہ رب العالمین نے اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. کسی اڑتے ہوئے شخص کو، کسی پانی پر چلتے ہوئے شخص کو نہیں بنایا. اس کو بنایا ہے جس کے بعد آسمان سے جبریل وحی لے کر آتے تھے. کیونکہ اس دنیا میں دین اللہ کا نازل کرتا چلے گا جو آسمان سے آئے. لوگوں کا ذہن و دماغ، لوگوں کا ذہن و دماغ علم و ورع تقوی اور ان کی مقبولیت کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر چلے گا. اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے. اب ایک آدمی انفرادی طور سے یہ دعویٰ کرے کہ میں حق پر ہوں تو اس کو اپنے اعمال دیکھنا چاہیے کہ اس کے عمل جنت میں لے جانے والوں کے جو اعمال بیان کیے گئے اس کے مطابق ہے. اگر ہے تو اس کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، بتائے ہوئی تعلیمات کی نافرمانی کر رہا ہے، تو خود بخود قرآن کا فیصلہ اپنے آپ کو قرآن پر حدیث پر لا کر کے خود ناپنا چاہیے. فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. اب یہ جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، پہلے ایمان کا عمل، کافروں کا عمل، اب منافقین کا عمل. ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور نفاق کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ پکا منافق آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہنم کے بارے میں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. جہنم میں 7 طبقے ہیں اور اس میں سب سے نچلا طبقہ جو ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلا طبقہ اس میں منافقین ہے اور سب سے اذیتناک عذاب ہونے لوگوں. کیوں؟
یہ اہل ایمان کو، رسول کو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. آدمی آدمی میں دھوکہ دے ایک الگ چیز ہے، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے، رسول کو بھی دھوکہ دے. بہت سنگین جرم ہے ان کا. اندر سے کافر، باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. پورا منافق اگر ہے تو انتہائی بدترین عذاب ہے. ورنہ نفاق کی قسمیں ہیں. کسی کے اندر تھوڑا سا نفاق ہوتا ہے، کسی میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کسی میں اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے منافق کی پہچان کیا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو خوب گالی دے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. اگر یہ چاروں صفتیں کسی آدمی میں جمع ہو جائے تو پکا بنا. اور اگر کسی میں ایک صفت اس میں کی جمع ہوئے تو نفاق کی ایک صفت سے جمع ہو سکتی ہے. تو بہت سنگین جرم ہے، اس سے بچنا. ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے کہ جھوٹ مت بول. لعنت اللہ علی الکاذبین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سچوں کے ساتھ ہے. اب وہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن اس کے باوجود اس کا عمل اس کے خلاف ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے مومنین کی صفت، منافقین معاف کیجیے گا، منافقین کی صفت کو اتنے تفصیل سے بیان کیا کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ رہیں گے، اور معاشرے کے اندر یہ جو منافقین رہیں گے تو ان کو پہچاننے میں آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین تھے، لیکن مکہ کے جو مسلمان تھے، یہاں صرف دو ٹائپ کے مسلمان تھے، یا تو پکے مومن یا پکے کافر، منافق نہیں تھے. مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو یہاں پر کئی طبقے ملے آپ کو. انصار تھے جو پکے مومن، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، وہ بھی پکے مومن یہود تھے. اور اس میں ایک طبقہ ایسا تھا کہ وہ ہوا کے دھارے پہ بہنے والا دکھاوے کا مسلمان منافق ایک طبقہ ہے. اس میں کوئی صحابی نہیں. ہمارے یہاں بھی نادان مولوی جو رابطیوں کی ہمیشہ دلالی کرتے ہیں، انہوں نے، میں تو جب ہیڈنگ پڑھا تو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے ایک پروگرام رکھا منافق صحابہ کے بارے میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، سمجھتا صحابی ہے تو منافق کہا. اللہ نے تو صحابہ کو الگ کیا، منافقین کو الگ کیا. مولانا عبدالشکور فاروقی ایک بڑے عالم گزرے، ان کے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ بڑے زبردست مناظر تھے اور رابطیوں سے شیعوں سے کافی مناظر. ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ ہم نے مناظرہ طے کیا ہے شیخین ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرنا ہے. مناظرہ شیعہ مناظر ہم نے مناظرہ طے کیا. مولانا عبدالشکور فاروقی نے جب یہ سنا تو انتہائی غضبناک ہوئی اور کہا تم مناظرہ ہار کر مناظرہ کرنے آئے ہو؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرنا ہے. اس گستاخ سے، اس رابطے سے کہو کہ وہ اپنا ایمان ثابت کرے. ان کے ایمان کو تو اللہ نے اسوہ نمونہ بنایا ہے، ان کے ایمان پر بات کرے. انتہائی خطرناک ہے. تو بات اس پر ہوتی ہے جہاں پر کچھ بات کی گنجائش ہے. ان کے ایمان کو ثابت کرنا تمہارے ایمان کی خیر مناؤ جو ان کے ایمان کو ثابت کرنے پر بحث ہے. اللہ نے کہا کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بہ. تو جو صحابہ کرام پر نقد تو کرے، اس کے ایمان پر گفتگو ہوگی تو اس کا ایمان نہیں ہے. جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں کہتی کہ اللہ نے کہا یہ ایمان کا سمبل ہے، جنہوں نے اللہ کے ایک حکم پر اپنے جان، اپنے مال سب کچھ قربان کیا. تو ان لوگوں کے بارے میں خیر بات ذرا سا طویل ہو رہی ہے. تو صحابہ کرام پکے مومن تھے. تو مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کی کچھ شاخیں تھیں. تو ان لوگوں نے کافی آپس میں جنگیں، اور یہودی جو ایک قوم تھی تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہمیشہ یہ لوگ آپس میں لڑا کر کے ان لوگوں کو، اور جب ان پہ جنگ ہوتی تو ان کو قرض دیتے، ہتھیار دیتے، غلہ دیتے.
تاکہ معاشی اعتبار سے یہ ان کے سامنے دبے رہیں اور یہ غالب رہیں. اور یہودی انتہائی سازشی میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں یہودیوں کو جو سازشیں بیان کی گئی اس کو پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے مسلمانوں میں یہودی سازش کی صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، ایک اشارہ کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو ایک ملک ہے صرف جہاں اسلام نافذ ہے، قرآن حدیث، سعودی عرب ہے. اور اس کی برکت کی وجہ سے وہاں پر جرائم کی شرح زیرو ہے. کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہاں پر کسی کے بھوکے مرنے کے. سب سے پرامن ملک جہاں عزت محفوظ، مال محفوظ، سب کچھ محفوظ. یعنی دنیا کے سامنے اگر سمپل اور نمونے کے طور پر کسی ملکوں کو پیش کیا جاتا ہے جو انسانی سماج اور معاشرے کو انتہائی پرامن زندگی دیتا ہے، جس کا یہاں جو ضابطہ ہے حیات، تو وہ سعودی ہے. اچھا یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو، اہل ایمان پر اگر دنیا کے کسی خطے میں کوئی مصیبت آئے تو وہ ایسے مزاج کے لوگ ہیں کہ اپنے تجوریوں کے دہانے بن دیتے ہیں، حکومت سے لے کر عوامی سے. عربوں کا مزاج کیا ہے؟ ہمارے بڑا عجیب و غریب بنائے گئے. شیخ ابن باز کا آپ نے نام سنا ہوگا. میں ایک سے وہ واقعے کی طرف اشارہ کروں. یہ نابینا تھا اور وہاں پر قاضی جو تھے مفتی اعظم تھے سعودی عربیہ کے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کسی انتہائی مالدار شخص کو فون کیا کہ مجھے جو فلاں فلاں باغ ہے اس کو مجھ کو فروخت کیا. تو اصل کے بعد فون کیا تھا یا مغرب پر فون کر کیا جب تو انہوں نے کہا شیخ بات کیا ہے، آپ کو کچھ کر پیسے کی ضرورت ہے، مجھ سے میل لیجیے. بولے نہیں مجھ کو فروخت کرنا ہے. اور انہوں نے اس کا کچھ شاید 10 لاکھ یا 12 لاکھ ریال قیمت، بڑا وسیع ولیز باغ، بڑا باغ تھا، یہ قیمت بیان کی اور اس کی قیمت کا تھا. کہا نہیں مجھ کو فروخت کرنا ہے. اب وہ انہوں نے یہ تذکرہ شاہباد کو کیا کہ شیخ ابن باز کو شاید پیسے کی ضرورت ہے، وہ اپنا بات بالکل اجرت میں فروخت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے ان کو کہ آپ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے جواب دیں. تو آپ دیکھ لیجیے کیا معاملہ ہے. اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو مجھے فراہم کر دیا جائے. تو شاہباد نے جب ان کو فون کیا شیخ ابن باز تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو فروخت کرنا ہے لیکن میں نے ایک جگہ بات کر لی ہے اور بولی پر بولی نہیں لگائی جاتی، تو مجھے تو فروخت کرنا ہے. اور ان کو فون کیا کہ آپ کو میں نے کہا تھا اگر آپ کو نہیں لینا ہے تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا شیخ یہ بات نہیں، میں چاہتا تو کہ آپ کا باغ بھی باقی رہے اور آپ کو جو رقم کی ضرورت ہے بطور قرض لے لیجیے، بعد میں عطا کر دیجیے. تو شیخ نے کہا کہ مجھ کو فروخت کرنا ہے، میں اپنی ذاتی رقم سے وہ کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں پہلے نماز کے بعد شیخ کے گھر پہنچے پوری رقم لے کر کے اور وہ رقم شیخ کے حوالے کی. شیخ ابن باز کی شیخ ابن باز کو رقم لے کر کے گئے گھر میں اور اس کے بعد جب واپس کچھ دیر بعد اور رات نماز پڑھی انہوں نے شیخ سے اشرار کر کے پوچھا شیخ بات کیا چیز کی اجرت میں اس کو. وہ کہنے لگے کہ حبشہ سے خاتون میرے پاس ہے، وہاں پر فساد وغیرہ ہوا، بہت دولت تھی، اس کا معاملہ جو تھا محل ہوا، اس کی فیکٹری دونوں کا آگے سب کچھ اس کا ختم اور اس کی کل مالیت کتنی تھی 12 لاکھ دیا. تو یہ کہنے لگے کہ شیخ اس کی کچھ بڑی بہت مدد کر دی جاتی ہے لیکن اس کی پوری ضرورت. شیخ ابن باز نے جو جواب دیا تو وہ کہتے ہیں میرے نبی پر ایمان لانے والوں نے پہلی مرتبہ جب ہجرت کی تو وہی حبشہ میں اور انہیں لوگوں نے ان کی نصرت کی. مجھے بڑی غیرت آئی کہ وہاں کی کوئی خاتون میرے پاس آئے اور خالی ہاتھ لوٹ جائے. مجھ کو بڑی غیرت آئی کہ میرے نبی پر ایمان لانے والوں کی سب سے پہلی مدد اس قوم کے لوگوں نے کی تھی. اس قوم کا
कोई फर्द परेशान होकर के मेरे पास आए और मैं उसकी तो बड़ी गैरत आई इसका, इसलिए मैंने उसकी पूरी जरूरत ये सोच अपने कीमती माल के बारे में नहीं सोचा। उस तबके से और उस इलाके से आई थी वो खातून जहां मेरे बीवी पर ईमान लाने वालों पर जब जमीन तक की गई तो पहली हबशा में की साहब। लेकिन उस सऊदी अरब की तस्वीर मुसलमान कैसे पेश करते? आप कभी किसी मुसलमान के मुंह से इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अज़रबैजान, दूसरे दीगर मुस्लिम ममालिक है, इनकी कभी कोई बुराई नहीं सुनी, लेकिन सऊदी अरबिया के मामले में आँख, कान, नाक सब खुला रहता है। उनको इतना बुरा ये कौन करता है? जिस मुल्क को आप बतौर सिंपल पेश कर सकते हो नमूना दुनिया के सामने, उस मुल्क को आप अपने माशरे में सबसे बदतरीन मुल्क बताते हैं। कौन कर रहा है? आपको होश है? ये यहूदी कर रहा है और आप उसी के चबाए पे निवाले उगल रहे हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन है। ये तस्वीर अगर पेश कर दी जाए, आज दुनिया में किसी भी मुल्क में अमन नहीं है, जान माल महफूज नहीं है। हमारे समाज और माजरे में बड़ा तबका है जो मुसलमान और इस्लाम की तस्वीर खराब करने की कोशिश करने में सबसे तेज पेश है। मास्टर कहता हूँ सोशल मीडिया पर देखिए, कोई बुरी खबर मुसलमानों की है फौरन फॉरवर्ड करना शुरू कर दें। इन लदीन यहिकुना नसियत आयशा लदीन आमनु मोहम्मद आमन अली, जो लोग मुसलमान समाज और माशरे के अंदर फहाशी फैलाने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, उनको असाब हलीम का इंतजार करना चाहिए। ये मामूली चीजें नहीं, हौसला तोड़ने वाली खबरें, हौसला शिकनी वाली खबरें समाज और माशरे के अंदर कभी नहीं फैलना चाहिए। हमारे यहाँ फॉरवर्ड करके आप ऐसी खबरें फैलाइए जिसमें अहले ईमान की मुसलमानों की बेहतरीन तस्वीर उभर कर सामने आए। लोगों के पास जब खबर आए ये हमारा माशरा है, हमको भी ऐसे करना है। क्यों? तरबियत का एक उसूल है। बच्चे की अगर आपको तरबियत करना है तो अगर उसके अंदर 100 खामियां और एक खूबी है तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि ईमान की चिंगारी अगर किसी दिल में है, सलीके से अगर हवा नहीं दी जाए तो सोलह जवाला बन जाती है, ना कि इसके ऊपर राख डाल करके उसको बुझाने की कोशिश की जाए। तो बेहतरीन खबरें, बेहतरीन किस्म के इक़दामात कोई नौजवान करता है, बेहतरीन कोई कदम उठाता है, कोई नहीं करता, उसको हम कीजिए माशरे के अंदर। लेकिन बुराई को हमारे यहाँ मन की तस्वीर तो हमारा माशरा जब ये रोज देखता है कि हमारे यहाँ के ख़वातीन ऐसी, हमारे यहाँ के मर्द ऐसे, हमारे यहाँ के तुज्जार ऐसे, हमारे यहाँ एक तस्वीर तो वायरल हो जाएगी, ये देखो बूढ़ा आदमी, ये देखो हमारा समाज आलिम के साथ ये कर रहा है, ये देखो हमारा समाज। लेकिन जिन्होंने रात के अंधेरों में, दिन के उजाले में लोगों के घरों को खाना पहुंचाया, वो तस्वीरें कब आएगी? वो बात है। लॉकडाउन में जैसा सदका, जैसा लोगों ने दिल खोल कर तकसीम किया, कब आएगी?